بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث، یہ ایم اے اسلامیات کے لیکچر ہے۔ آج پہلا سبق ہے۔ پہلے سبق میں حدیث کا تعارف کریں گے۔ اس سبق میں ہم حدیث کی لغوی تعریف ذکر کریں گے اور حدیث کی اصطلاحی تعریف ذکر کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، حدیث کے لیے ایک تو حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک خبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک سنت کا اور ایک اثر کا۔ ان میں اگرچہ کچھ فرق بھی، کبھی کبھی فرق بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ان میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو ہم ان میں سے ہر ایک کا تعارف کریں گے۔ آج کے سبق میں حدیث کا کے تفصیل ذکر کریں گے اور پھر خبر، سنت اور اثر کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگلے اسباق میں تفصیل ذکر کریں گے۔ حدیث کی لغوی تعریف یہ ہے کہ ایک تو حدیث لغت میں جدید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ قدیم کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں: المراد بالحدیث فی عرف الشرع ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکأنہ ارید بہ مقابلۃ القرآن لأنہ قدیم۔ مراد حدیث سے تو وہ ہے جو شریعت کے اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اور اس کو حدیث اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں قرآن مجید کے مقابلے میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہو، کیونکہ قرآن مجید قدیم ہے۔ یہ علم کلام کی ایک اصطلاح ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید قدیم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور حدیث چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات ہے، لہٰذا یہ اس کے مقابلے میں حدیث اور جدید ہے۔ حدیث کا لفظ قدیم کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے، اس حدیث میں بھی حدیث کا لفظ قدیم کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے جو صلاۃ تسبیح سے متعلق ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب سے فرمایا: یا عباس یا عماہ الا اعطیک الا امنحک الا احبوک الا افعل بک 10 خصال اذا انت فعلت ذلك غفر اللہ لک ذنبک اولہ وآخرہ قدیمہ وحدیثہ۔ تو اس میں ہم دیکھ لیں قدیم کے مقابلے میں حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے میرے چچا، کیا میں تمہیں کوئی چیز ہدیہ نہ کروں؟ کیا میں تمہیں کوئی چیز ہبہ نہ کروں؟ کیا میں تمہیں ایسے 10 عادتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جب تم ان کو سر انجام دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے، پہلے کے، آخر کے، قدیم کے اور جدید کے۔ تو بہرحال حدیث کا ایک معنی ہوتا ہے جدید، اور حدیث کا دوسرا معنی بمعنی گفتگو، واقعہ اور قصہ استعمال ہوتا ہے۔ اب جو اصطلاحی طور پر حدیث کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ حدیث بمعنی گفتگو، واقعہ یا قصہ ہے۔ چنانچہ السہال الجوہری مشہور لغت کی کتاب ہے، اس میں حدیث کے یہ دونوں معنی ذکر کیے ہیں۔ فرماتے: الحدیث نقید القدیم یقال اخذنی ما قدم وما حدث ولا يذم حدث في شيء من الكلام الا في هذا الموضع وذلك لمكان قدم على الازدواج والحديث الخبر ياتي على القليل والكثير ويجمع على حديث على غير قياس قال الفراء نرى ان واحد الاحاديث حدوثة ثم جعلوه جمعا للحديث۔ تو فرماتے ہیں کہ حدیث یہ قدیم کی نقیض ہے اور اس کا متضاد ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ حدیث بمعنی خبر ہے اور یہ قلیل و کثیر بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حدیث کی جو جمع ہے یہ احادیث آتی ہے لیکن یہ خلاف قیاس ہے، اور احادیث کا جو مفرد ہے وہ حدوثۃ ہے، لیکن علماء کرام نے جو احادیث ہے اس کو بھی حدیث کے لیے جمع بنا دی ہے۔ تو بہرحال حدیث بمعنی گفتگو، واقعہ، خبر اور قصے کے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث کا لفظ قرآن و حدیث دونوں میں استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے چند مثالیں یہاں ذکر کی جاتی ہے۔
قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، سورہ تحریم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی سے چپکے سے بات کی. تو یہاں بات کے معنی میں گفتگو کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اگر اس بات پر ایمان نہ لائے تو افسوس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلکان کریں گے، آپ اپنے آپ کو قتل کریں گے. تو اس میں بھی ہم دیکھ لیں حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے بات کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے تو اس پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ پہنچا ہے. تو اس میں بھی دیکھ لیں حدیث یہ واقعے کے معنی میں اور قصے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. حدیث میں بھی اگر دیکھ لیں تو کئی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے. چنانچہ مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، جو مجھ سے کوئی حدیث بیان کرے جس میں اس کو یقین ہو کہ یہ جھوٹی ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں جھوٹ بولنے سے پرہیز کی تاکید کی ہے. تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اگر حدیث بیان کرو تو اس کے بارے میں یقین کرو کہ یہ میری بات ہے کہ نہیں. اگر یقین نہیں ہے تو وہ آگے بیان نہ کرے. تو اس حدیث میں بھی حدیث کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے. آگے ہم حدیث کی اصطلاحی تعریف بیان کریں گے. حدیث کی اصطلاحی تعریف ہے حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول، فعل، تقریر یا آپ کے جسمانی و اخلاقی اوصاف کا بیان ہے. یعنی حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر یا آپ کے صفات کا ذکر ہو. اگر اس کے ہم حوالہ دیکھ لیں تو فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث علامہ سخاوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. اس میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والحدیث لغة ضد القدیم واصطلاحا ما اضيف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا له او فعلا او تقریرا او صفتا حتى الحركات والسکنات في اليقظة والمنام فهو اعم من السنة الآتية قریبا. حدیث لغت میں قدیم کے الٹ اور ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا صفت ہو. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کی حالت میں اور سونے کی حالت میں جو حرکات و سکنات ہیں ان کو بھی حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث کا جو لفظ ہے یہ سنت کے لفظ سے عام ہے، سنت خاص ہے، اور سنت کے بارے میں آگے تفصیل آ جائے گی. اوپر حدیث کی 4 اقسام آ گئی. اس میں ایک تو قولی حدیث تھی، ایک فعلی حدیث تھی، ایک تقریری حدیث تھی اور ایک صفتی حدیث تھی. تو ان میں سے ہر ایک کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ہر ایک کی مثال بھی ذکر کرتے ہیں. قولی حدیث کی تعریف اور مثال، یہ کتاب ہے المنہج الحدیث فی تسہیل علوم الحدیث دکتور علی نائف بقائی کی. اس سے تعریفات ذکر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تعریفات کا اہتمام کیا ہے. قولی حدیث کی تعریف انہوں نے کی ہے ہوا کل حدیث کان متنہ قولا، یہ ہر وہ حدیث ہے جس کے متن میں قول کا ذکر ہو. حدیث قولی کی مثال ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب اس میں دیکھ لیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ذکر ہے. حدیث فعلی کی تعریف اور مثال، حدیث فعلی کی تعریف ہے هو الذی یحکی متنہ فعلا، جس کے متن میں فعل کا ذکر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا ذکر ہو. اس کی مثال ہے عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو مسواک فرماتے تھے. تو اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا ذکر ہے. آگے جو حدیث ہے وہ تقریری حدیث ہے. تقریری حدیث کی تعریف: وَكُلُّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ عَلِمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ صَحَابِيًّا قَالَهُ أَوْ فَعَلَهُ فَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ. تقریری حدیث ہر وہ قول اور فعل، صحابی کا ہر وہ قول و فعل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برقرار رکھے اور سے روکے نہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی کا ایک قول پہنچے یا فعل پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں خاموش اختیار کرے اور اس سے نہ روکے، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شمار ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، دین کو بیان کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط بات پر خاموش ہو یا کسی غلط فعل کو برقرار رکھے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو برقرار رکھنا یہ دلیل ہے کہ وہ حدیث اور وہ عمل درست ہے. تو لہٰذا ایسی جو بات ہوگی وہ بھی حدیث شمار ہو جائے گی. اس کی مثال ہے صحیح بخاری میں ایک مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جنگ احزاب میں یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. اب جب وہ صحابہ کرام چل پڑے تو عصر کی نماز راستے میں آ گئی تھی، تو بعض حضرات نے راستے میں پڑھ لی اور بعض حضرات نے بنو قریظہ جا کر قضا نماز پڑھ لی. تو اس میں اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کے عمل کا ذکر کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک کو برا بلا نہیں کہا. حدیث کے الفاظ: قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعنف واحدا منهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں. تو بعض حضرات کو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو ایسے موقع پر بعض نے کہا کہ ہم یہاں اس وقت تک نہیں پڑھیں گے جب تک بنی قریظہ نہیں جائیں گے، اور بعض نے کہا کہ نہیں ہم یہیں پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہم سے یہ نہیں تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دونوں کا عمل ذکر کیا گیا تو ان میں سے کسی ایک پر بھی نکیر نہیں فرمائی. حدیث کی چوتھی قسم حدیث وصفی ہے. اس کی تعریف ذکر کرتے ہیں اور مثال ذکر کرتے ہیں. حدیث وصفی کی تعریف ہے: هو كل حدیث يحكي متنه شيئا من صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلقیہ والخلقیہ. وصفی حدیث ہر وہ حدیث ہے جس کے متن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی یا اخلاقی صفات کا ذکر ہو. بعض ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ذکر ہوتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ قول ذکر ہوتا ہے، نہ عمل ذکر ہوتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ذکر ہوتی ہے، بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اوصاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اوصاف کا ذکر ہوتا ہے. تو اصطلاحی تعریف میں بعض حضرات نے اس قید کا بھی اضافہ کیا ہے تاکہ شمائل سے متعلق جو حدیث ہے وہ بھی اصطلاحی تعریف میں شامل ہو جائے. اس کی حدیث، اس کی مثالیں بہت ہیں. ایک مثال یہ ہے: نبی سیدنا الخدری رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے ایک تو حدیث کی لغوی تعریف کی، اور حدیث کی لغوی تعریف ہم نے کی کہ یہ جدید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قدیم کے بالمقابل. دوسرا معنی حدیث بمعنی گفتگو، واقعہ اور قصہ، یہ معنی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے ذکر کیا کہ قرآن و حدیث میں حدیث کا لفظ کہاں آیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے حدیث کی اصطلاحی تعریف کی کہ حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول، فعل، تقریر یا آپ کی جسمانی و اخلاقی اوصاف کا بیان ہے. اور پھر ان میں سے جو چاروں اقسام ہے، حدیث فعلی، حدیث قولی، حدیث تقریری، حدیث وصفی،
ان کی تعریفات ذکر کی، ان کی مثالیں ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم سنت کے لفظ کے بارے میں بحث کریں گے، سنت کا تعارف کریں گے، اور سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔